کہ لمبی عمر جو ہمیں ملتی ہے یا جو لوگوں کو ملتی ہے تو اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگ ہیں وہ ہرگز اس گمان میں نہ رہیں اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں، لمبی عمر دے دیتے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کو اور مفہوم سے اگر سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہوتا، کبھی لمبی عمر مل جاتی ہے، بہت زیادہ پیسہ مل جاتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ رہتا ہے، اور وہ بندہ ہو بھی کافر تو وہ یہ نہ سمجھے، یا پھر وہ گناہگار ہو تو وہ اس امید پہ نہ رہے کہ جناب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم جو ڈھیل دیتے ہیں، جو مہلت دیتے ہیں، یہ صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں، گناہ بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے تو ذلت کا عذاب، دردناک سخت ترین عذاب، ذلت والا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو آج کے اس دور کے اندر گناہ گار کو اگر آسانیاں ملتی ہے، ایک بندہ سودی کاروبار کرتا ہے اور وہ پھر بھی پرسکون رہ رہا ہے، ایک بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے پھر بھی امن و سکون کے ساتھ رہتا ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے دنیا میں بظاہر۔ تو جس کو آسانیاں مل رہی ہیں گناہوں کے باوجود، وہ اس کو بہتر نہ سمجھے۔ لمبی عمر اور پھر آسانیاں ہی آسانیاں ڈھیل، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن اگر لمبی عمر ہو اور ساتھ میں نیکی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا ایک آدمی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بہت اچھا ہے، کون سا آدمی بہت اچھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں، عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ اور پوچھا کہ یا رسول اللہ بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک قبیلہ کے دو آدمی مسلمان ہوئے اور ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد دنیا سے رخصت ہوا، وہ جام شہادت نوش نہیں کر سکا لیکن 1 سال بعد دنیا سے گیا۔ تو میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ جو 1 سال بعد دنیا سے گیا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، تم یہ بتاؤ اس نے 1 سال زیادہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، سبحان اللہ، اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی اس نے، تو لمبی عمر بھی ملے اور نیکی والا عمل بھی ملے، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ اپنی رعایا سے بڑی محبت کرتا تھا، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہتا تھا۔ اور جب بادشاہ ایسے ہوں کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھیں، حکمران اگر ایسے ہوں کہ وہ اپنی رعایا سے محبت کریں، اپنی رعایا سے پیار کریں، ان کے دکھ درد کا احساس کریں، تو پھر ان کی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ اس کی اولاد کا طریقہ کار یہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ اولاد سے نوازا تھا، اور اولاد کا یہ حال تھا کہ جو بھی شہزادہ جوان ہوتا وہ جوان ہوتے ہی عیش و عشرت کو چھوڑتا اور درویشوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے پہاڑوں میں چلا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، آخر کار جب بادشاہ بوڑھا ہوا تو اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنے
مشیروں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں سے کوئی حاکم بنے، کوئی اور بنے گا تو مجھے معلوم نہیں وہ کیسا ہوگا، میں چاہتا ہوں میری اولاد میں سے کوئی تم پر حاکم بنے اور وہ بھی اسی طرح تم سے محبت کرے، لیکن تم دیکھ رہے ہو میرے جتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ سارے درویشی کی زندگی بسر کرنے کے لیے، ان کو بادشاہت سے کوئی لالچ ہی نہیں ہے۔ اب جو لڑکا پیدا ہوا ہے تم اسے اس سائڈ پہ مت جانے دو، اب تم اس کو سنبھال لو تاکہ یہ تمہارا، اس کو دنیا کی زندگی کی طرف لے کے جاؤ، یہ تمہارا بادشاہ بن سکے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا قلعہ بنایا اور قلعے کے اندر ہر طرح کی آسائشیں مہیا کی، اسے یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ دنیا کیا ہوتی ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، وہ جب سمجھداری کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا تو ایک دن چلتے چلتے قلعے کی دیوار تک پہنچ گیا، کہنے لگا اس کے پار کیا ہے، اس دیوار کے پار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، اس دیوار کے پار ایک اور دنیا آباد ہے، انہوں نے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے اجازت لی گئی، اجازت لے کے جب شہزادے کو بہت ایک شاہانہ سواری پر بٹھا کر باہر لے کے گئے تو راستے میں ایک آدمی گرا پڑا دیکھا جو معذور تھا، بیمار تھا۔ شہزادے نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا جی یہ بیمار ہے، اس کو بیماری لاحق ہوئی ہے، اس کو مصیبت پڑ گئی۔ میں نے کہا اچھا دنیا میں مصیبتیں بھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں دنیا میں اس طرح کی پریشانی، میں نے کہا یہ پریشانی مجھے بھی آ سکتی ہے؟ اب وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، صاحب بول دیا کہ ہاں جی آپ کو بھی آ سکتی ہے۔ وہ شہزادہ کہنے لگا یار تمہاری دنیا میں لذت نہیں ہے، تمہاری دنیا میں سکون نہیں ہے۔ خیر واپس پلٹا، بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ نے کہا اس کو نا ہر طرح کی آسائش مہیا کرو تاکہ یہ پرسکون ہو کر یہ سارے دکھ بھول جائے جو بھی باہر جا کے اس نے دیکھیں۔ سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد شہزادے نے پھر خواہش کا اظہار کیا میں باہر جانا چاہتا ہوں، باہر لے کے گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بوڑھا جس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی اور منہ سے لال رال ٹپک رہی ہے اور عجیب سی کیفیت اس کی، ہوتا ہے ایسے اپنے بیگانے سب بھول جاتے ہیں۔ بندے کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ بیٹے، وہ اولاد جو بھاگ بھاگ کر ابا ابا کہہ کے چمٹ جاتی ہے نا جسم کے ساتھ، وہ اولاد اپنے کمرے میں چارپائی رکھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے، صحت و تندرستی والی، نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے دیکھا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے تم بھی بوڑھے ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو شہزادہ پوچھنے لگا کہ میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا؟ جی آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اچھا یار ٹھیک نہیں ہے دنیا۔ واپس چلے گئے، بادشاہ نے پھر اہتمام کیا کہ آپ پھر اس کو باہر نہ جانے دیا جائے اور اس کو خوش رکھا جائے۔ سال پھر گزر گیا، اب شہزادے نے پھر خواہش کا اظہار کیا میں باہر دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بار لے کے چلو۔ پھر لے کے آئے، راستے میں جنازہ دیکھا، جنازہ جاتے دیکھا تو شہزادے نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہا جی اس کو موت آ گئی۔ اب شہزادے کو تو پتہ ہی نہیں تھا موت ہوتی کیا ہے۔ اس نے پوچھا موت کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا موت وہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا میں رہتے رہتے ایک ٹائم لمٹ مقرر کراس کر جاتا ہے تو بندہ رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے اس کے پاس لے کے چلو، پاس لے گیا تو شہزادہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کو کہنا اٹھو میرے ساتھ بات کرو۔ اب وہ کہاں اٹھنے والا تھا؟ اس نے کہا شہزادے سے کہا کہ شہزادہ صاحب یہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ وجہ دیکھو موت آ گئی، دیکھو موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھو موت کے بعد حشر ہے، قیامت کے دن اٹھ کے کھڑا ہونا، حساب کتاب ہوگا۔ تو شہزادے نے کہا اچھا ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں اس کا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا؟ نے کہا ہاں جی۔ شہزادہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تو عزیز جو پاس کھڑے تھے انہوں نے ہوش میں لایا تو کہنے لگا کہ نہیں مجھے واپس محل میں نہیں جانا۔ دوست احباب نے کہا کہ آپ کے والد کی اجازت کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے مجھے اپنے والد کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ جب بادشاہ کی بارگاہ میں لے کے گئے تو اس وقت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت شہزادے کے منہ سے
خون ٹپک رہا تھا، یعنی ایسی کیفیت ہو چکی تھی کہ خون بہہ جا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو۔ تو کہا نہیں بابا جان پریشان کیسے نہ ہو، یہ زندگی اتنی خطرناک ہے، اس کے بعد وہ وقت آنے والا ہے، میں آج کی رات بس محل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب باپ کیا کرتا، باپ بھی دنیا کی زندگی کو سمجھتا تھا۔ خیر باپ نے اجازت دے دی، وہ شہزادہ رات کے وقت محل چھوڑ کر چلا گیا۔ سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شہزادے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس گناہوں بھری زندگی کا عذاب کیا ہے، نہیں، اس کو ان کی سزاؤں کا نہیں پتا تھا، اس کے باوجود وہ گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر چلا گیا کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد کھڑا ہونا، صرف یہ سوچ کر۔ افسوس ہے اس آدمی پر جو عذاب کو جانتا بھی ہے، سزاؤں کو جانتا بھی ہے، جو قیامت کے دن مصیبتیں آنے والی ہیں ان کو جانتا بھی ہے، اور پھر بھی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے، دنیا کے چکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم سم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں رہن سہن نہیں ہے اس کا، اس کے باوجود اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، تباہ نہیں ہو رہا، اس کے باوجود اس کی دکان چل رہی ہے، تباہی بربادی نہیں ہو رہی، ہلاکت میں نہیں پڑ رہا، وہ اس کے عزیز رشتہ دار گھر والے بیمار نہیں ہیں، وہ پرسکون زندگی اگر بسر کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انما نملی لہم، بعض کو تو اس وجہ سے مہلت دی جاتی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری آسائشیں، ہمارا سکون، ہماری راحتیں صرف اس وجہ سے ہوں کہ ہمارے گناہ بڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہو۔ آئیے رحمت والے عشرے میں اللہ تعالیٰ کے حضور رحمت کی طلب کرتے ہوئے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کو صدقہ درود و سلام کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آج جتنے مؤمنین مرد و عورت اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تمام کی روحوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کو صدقہ عالم اسلام کا بول بالا اور عالم کفر کا منہ کالا فرما۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، جہاں کہیں سے بھی اس دعا کے اندر شریک ہیں، تمام کی تمام تیری نیک جائز مرادیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم رمضان المبارک کی تیسری سحری اور مولا کریم پھر اس کے بعد اب دن شروع ہونے والا ہے۔ الہ العالمین ہم سب تیری بارگاہ کے اندر ملتجی ہیں، ہمارا رزق حلال کر دے، رزق کو وسعت دے اور اس میں برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ مولا نیکیوں بھری زندگی نصیب فرما، لمبی صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا کریم تمام کو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ الہ العالمین
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ رزق حلال وسیع عطا فرما۔ مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب اس دعا کے اندر شریک ہیں، جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں، مولا کریم تمام کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما۔ مولا کریم قرآن عظیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔